بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ جزوی لحاظ سے یہ موضوع پہلے اس پہ بات کی جا چکی ہے، انسانی جسم کی 6 حالتیں اور اسی طرح انسانی روح کی 6 حالتیں، تو اسے الگ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں مدد ملتی ہے حقیقت علم کو سمجھنے میں کہ دراصل علم کیا ہے۔ یہاں پہ ہم 2 لفظوں سے مدد لیتے ہیں، ان میں ایک ہے قسم اور ایک ہے حالت، کائنڈ اینڈ کیس، یعنی قسم اور حالت۔ فرض کریں کہ ناک کی سرجری کر کے ایک کی ناک دوسرے کو لگا دی جائے تو یہ ہے تبدل، یعنی بدل دیا ہے۔ یہ کیا کہ آپ ناک چڑھا لیں تو یہ ہے تغیر، یعنی وہ شے نہیں بدلی بلکہ اس کی حالت بدلی ہے۔ اسی طرح روح کے بارے میں اکثر گمان سے کام لیا گیا ہے، ظن یعنی گمان سے کام لیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو چیزیں مرئی ہیں یعنی جو نظر آنے والی ہیں، جو چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، انہیں سمجھنا بغیر رہنمائی کے ممکن نہیں ہے، بغیر تدبر کے ممکن نہیں ہے۔ لیکن روح جو غیر مرئی شے ہے، ان دیکھی شے ہے، اس کے بارے میں بغیر رہنمائی کے بات کرنا تو پھر گمان سے ہی کام لیں گے، اور جتنا گمان آگے بڑھے گا اختلاف اتنا زیادہ بڑھے گا، تضادات اتنے زیادہ ہوں گے۔ اور جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن جو ہے وہ یعنی گمان وہ حق تک بالکل نہیں پہنچاتا، یعنی گمان کبھی بھی آپ کو حق تک لے کے نہیں جائے گا۔ تو روح والے معاملے کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا گیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس پہ کوئی بات اتنی جاندار نہیں کی گئی، اور جن کے پاس یہ علم تھا اور ہے ان سے بغض کے سبب، جس طرح دوسری برکات سے، دوسرے علوم سے، دوسرے معارف سے، معرفت الہی سے محروم ہوئے، معرفت رسالت سے محروم ہوئے، معرف حکومت سے محروم ہوئے، معرف سیاسیہ سے محروم ہو گئے، اسی طرح معرف روح سے بھی محروم ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ 1 سے زیادہ احادیث حیات القلوب میں اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے روح کی قسمیں، روح کی اقسام پر بات کریں گے، یعنی قسم الگ شے ہے اور حالت الگ۔ امام فرماتے ہیں کہ روح کی اقسام کتنی ہیں؟ 5۔ پہلی روح، روح نباتی، وہ روح جو نباتات میں ہے، یعنی اسی روح کے سبب کیا ہوتا ہے؟ نمو ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ والی روح پودوں میں ہے، پودوں کی جتنی بھی اقسام ہیں۔ یہی روح جب انسان کی خلقت کا آغاز ہوتا ہے تو یہ روح اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے، یعنی الگ سے نہیں ڈالی جاتی۔ یہ والی روح یعنی پہلی روح، روح نباتی، بوٹینک سول، بوٹنی اسی سے ہے، اسی کی وجہ سے چیزیں بڑھتی ہیں، اور اس کے اندر لمٹس ہوتی ہیں۔ پھر مثلا ناک کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، آنکھوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ساری چیزیں فیڈ ہوتی ہیں۔ پہلی روح ہے روح نباتی، دوسری ہے روح حیوانی، لوکوموٹیو، یعنی درخت کے اندر تو حرکت موجود ہے۔ یہ کون سی حرکت ہے؟ حرکت نباتی، یعنی اس کے داخل میں حرکت موجود ہے، یعنی درخت بڑھتا ہے، پودا بڑھتا ہے، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ جاندار ہے۔ اب جاندار کی اگلی قسم کون سی ہے؟ لوکوموشن، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا۔ تو دوسری روح حیوانی، یعنی وہ روح کہ جس کی مدد سے جاندار ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ تیسری روح جو ہے وہ ہے روح عقل، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے اس میں روح نباتی موجود ہوتی ہے، روح حیوانی موجود ہوتی ہے، سیدھے تو دائیں بائیں وہ حرکت کرتا ہے، لیکن روح عقل نہیں ہوتی۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر اس عرصہ حیات میں بچے کو عقل دے دی جاتی تو وہ ندامت کا شکار ہو جاتا۔ اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اگر ایک بچہ دیکھتا کہ وہ عاقل ہے اور اس کی نیپی کوئی چینج کر رہا ہے، وہ خود بھی نہیں اٹھ سکتا، اس کو کوئی نہلا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے تو ندامت سے ٹینشن کا شکار ہو جانا تھا۔ تو اللہ نے یہ دو روحیں ہی اس میں رکھی، ایک خاص ایک معین عرصہ کے بعد روح عقل ہے وہ اس میں آئی۔ روح عقل جب آتی ہے تو احساساتی روح جو ہے، یعنی روح حیوانی اور روح نباتی، ان میں احساسات ہوتے ہیں۔ جیسے چھوئی موئی کا پودا ہے، آپ اسے ہاتھ لگائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سکڑ جاتا ہے۔ یا بہت سارے پودے ایسے ہیں کہ جو اپنا پھول کھول کے رکھتے ہیں، پچر پلانٹ جو ہے، جیسے اس میں کوئی مکھی آتی ہے، کوئی مچھر آتا ہے، کوئی حشرہ اس میں آتا ہے تو وہ فوری طور پہ بند ہو جاتا ہے،
یہ حسیات ہیں، اس کی سینسز ہیں، یہ عقل نہیں ہے، انسٹنکٹ ہے، یہ غریزہ۔ ابو علی سینا کی زبان میں یہ کیا ہے؟ یہ غریزہ ہے۔ چڑیا کا اتنا پیچیدہ گھر بنانا یہ غریزہ ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ یا مگرمچھ کا پانی سے باہر نکل کے اپنے انڈے دینا اور انڈوں کو دبا دینا ریت میں اور پھر معین دنوں کے بعد نکال لینا، یہ عقل نہیں ہے، یہ غریزہ ہے، انسٹنکٹ ہے، ٹھیک ہے، جبلت ہے۔ روح عقل جب آتی ہے پھر انسان چیزوں کو عقلی طور پہ سمجھنا شروع کرتا ہے۔ تو پہلی روح کون سی ہے؟ نباتی، دوسری حیوانی، تیسری روح عقل، چوتھی روح ہے روح ایمان۔ اور قرآن مجید میں اس بارے میں آیات موجود ہیں۔ چوتھی روح ہے روح ایمان، اور پانچویں اور آخری روح ہے روح القدس۔ روح القدس یہ ملائک سے الگ مخلوق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ قدر کی تفسیر میں امام نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اور امام نے دلیل کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ والروح کا آنا ملائکہ سے الگ دلیل ہے کہ روح الگ مخلوق اور ملائکہ الگ۔ اگرچہ ملائکہ پر بھی قرآن حکیم میں روح کا اطلاق ہوا ہے، لیکن جو روح القدس ہے وہ ایک مستقل الگ مخلوق ہے۔ اور روح القدس جیسا کہ انسانی بدن کو زندہ رکھنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسانی معاشرت کو زندہ کرنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے جس روح کا اللہ نے انتظام کیا وہ روح القدس ہے، معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے۔ جیسے ہر شب قدر کو روح القدس کا نزول ہوتا ہے، کیا؟ امر الہی لے کر۔ تو کتنی اقسام ہو گئی؟ 5۔ روح کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5۔ روح نباتی، روح حیوانی، روح عقل، روح ایمان اور روح قدس، روح القدس۔ اب روح کی جو حالتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 6۔ روح کی حالتیں 6 ہیں۔ اور یہ کس روح کی حالتیں ہیں؟ یہ سوال ہے ابھی، اس پہ آپ نے سوچنا ہے کہ مطلقاً روح کہا گیا ہے، قسم نہیں۔ جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للجسم 6 احوال، جسم کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6۔ کون کون سی؟ صحت، مرض، موت، حیات، نیند، بیداری، یہ جسم کی حالتیں ہیں۔ امام نے فرمایا کذالک الروح، اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ قسمیں کتنی ہیں؟ 5۔ حالتیں کتنی ہیں؟ 6۔ امام نے فرمایا یقین روح کی صحت ہے، یقین روح کی صحت ہے، شک روح کا مرض ہے، یعنی جسے شک کا مرض لگ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح کو بیماری لگ جاتی ہے۔ شک روح کا مرض ہے، یقین روح کی صحت ہے پہلی حالت، شک روح کا مرض ہے دوسری حالت، علم روح کی زندگی ہے، کتنی حالتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی حالت جہالت روح کی موت ہے، کتنی ہو گئی؟ 4۔ اور فرمایا یاد دہانی روح کی بیداری ہے اور غفلت روح کی نیند ہے۔ یقین روح کی صحت ہے پہلی حالت، شک روح کا مرض ہے دوسری حالت، علم روح کی زندگی ہے، کتنی حالتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی حالت جہالت روح کی موت ہے، کتنی ہو گئی؟ 4۔ اور فرمایا یاد دہانی روح کی بیداری ہے اور غفلت روح کی نیند ہے۔ تو جو باقی چیزیں ہیں یہ ہر ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ فی الحال ہم علم پہ بات کریں گے۔ علم روح کی قسم نہیں ہے، علم روح کی حالت ہے، اور حالت استقلال نہیں رکھتی۔ جیسے غصہ ایک حالت ہے، رحمدلی ایک حالت ہے، حالت میں تو استقلال نہیں ہوتا، قسم میں استقلال ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ کی ناک ہے، آپ 100 سال جئیں، 200 سال جئیں، 70 سال، 80 سال، اس نے ناک ہی رہنا، اس نے کان نہیں بننا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے ہوں تو یہ ناک ہو اور صبح اٹھے تو یہ کان ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن جو اس کی حالت ہے، جب غصہ ہوتا ہے ناک کی حالت اور ہوتی ہے، جب آپ مذاق کر رہے ہوتے ہیں تو ناک کی حالت اور ہوتی ہے۔ اس طرح جو روح کی حالت ہے مستقل تو نہیں ہوتی، کبھی انسان غافل ہوتا ہے، کبھی بیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جاننے کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی جہالت کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی شک کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی یقین کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہٰذا علم روح کی زندگی ہے۔ اس کا معلوم ہوا کہ علم ایک حالت ہے، یہی سبب ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے
کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، عارضل عمر کو جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اوندھا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری جگہ پہ ارشاد ہے کہ پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جانے، علم ختم۔ ایک حالت ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم کی قدر نہ کی جائے، یا تو وہ پورا لے لیا جاتا ہے یا پھر اس کا کچھ حصہ لے لیا جاتا ہے۔ لہذا روح کی حالت کا نام علم ہے۔ روح کی بالیدگی کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے، روح کی نشو و نما کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقل کی، عقل۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے عقل کی طرف احتیاج رکھتی ہے، عقل کی محتاج ہے۔ والعقل یحتاج الی الادب، ہر شے کس کی محتاج ہے؟ عقل کی، اور عقل محتاج ہے ادب کی۔ اور خالص علم روح کی غذا ہے، اور اللہ نے خالص علم کے سرچشمے، الہی سرچشمے، مقدس پاک و پاکیزہ چشمے مقرر فرمائے ہیں۔ پس جو ان سے علم لے گا اس کی روح پاکیزہ رہے گی، اور اس کی وہ علم کی حالت، اس میں ترقی ہوگی، اس کا علم بڑھے گا، اسے یہ آیت فائدہ دے گی، رب زدنی علما۔ اور یہی سبب ہے کہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ تمسک رکھنے والے، خواہ وہ کسی بھی درجہ کا ہو، اللہ نے ان کی روح کو علم کی ایسی حالت سے نوازا ہے کہ وہ متکلم بھی ہیں، وہ مؤلف بھی ہیں، وہ مصنف بھی ہیں، حجت اور برہان رکھتے ہیں، وہ حجت تمام کر کے اٹھتے ہیں، کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں، ان کی روح مطمئن ہے، ان کا قلب مطمئن ہے، ان کے اندر تحمل ہے، صبر ہے، اور دنیا کسی نہ کسی لحاظ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے علم کی محتاج ہے۔ اور جب سارے لوگ درماندہ، عاجز اور شکست خوردہ ہو جاتے ہیں تو انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور آج دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر علم ہے تو ان کے پاس ہے، دانش ہے تو ان کے پاس ہے، فلسفی ہے تو ان کے پاس ہے۔ کیوں؟ کہ روح کو عقل سے قوت ملتی ہے، عقل کو ادب سے ملتی ہے، اور ادب کا بہترین دروازہ یہی در ہے۔ روح کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6، یہ آج بیان ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دیگر جو متعلقہ موضوعات ہیں توفیق پروردگار کے ساتھ انشاءاللہ پھر ان پہ بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔